مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ اور وہ سارے ٹاپک، سارے موضوعات بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور بعض موضوعات ایسے ہیں جس پر دل چاہتا ہے بار 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 بولتا ہی رہوں۔ لوگ کہتے ہیں بور ہونے لگتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ نصیحت اگر ریپیٹ نہ کی جائے، بار بار دہرائی نہ جائے، تو اس نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو، علماء کے بیانات نا دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں بھی دو قسم کی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی دو قسم کی ہیں، علماء کے بیانات بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں دو قسم کی کون سی؟ ایک وہ آیتیں جن میں اللہ نے کوئی حکم بیان کیا ہے، کوئی مسئلہ بیان کیا ہے، جس کو ہم فقہی مسئلہ کہتے ہیں، جس میں کوئی نالج ہے۔ ان آیتوں کو قرآن میں بار بار ریپیٹ نہیں کیا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ بار بار ریپیٹ نہیں کیا گیا۔ وراثت کے احکام ہے نا، قرآن نے بیان کیا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا ملے گا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، بیٹی اگر دو یا دو سے زیادہ ہوں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو 2/3 ملے گا۔ یہ نالج کی بات ہے نا، اس میں اسلامی قانون بیان کیا جا رہا ہے، اسلامی لا بیان کیا جا رہا ہے، کوئی موٹیویشن کی بات نہیں ہے، کوئی ترغیب کی بات نہیں ہے، ایک فقہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بات سب کو آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ گونج رہی ہے؟ گونج رہی ہے نا، گونج رہی ہے، مسئلہ سا رہی ہے۔ اتوار کے بیان میں بھی بعض لوگوں نے کہا کہ بالکل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کو سیٹ کرواؤ یار۔ نہیں گونج رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے گونجتی ہوئی آواز، اب میرے کانوں میں ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے، کہاں سے صحیح ہو گیا؟ بولنے میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے جب آواز گونج رہی ہو نا۔ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا، چیخنا پڑتا ہے۔ بیان وہی ہوتا ہے جو تسلی سے، سوچ کے، آرام سے، تمیز سے ہو۔ جہاں تھوڑا دماغی دباؤ آیا، بیان نہیں ہوتا۔ پھر ابھی میں کوشش کرتا ہوں بیان سے پہلے گھر نہ جاؤں، دباؤ کا خطرہ ہوتا ہے نا، کوئی ایسی بات کہہ دی جو دل پہ اثر رکھ گئی، پتہ چلا وہی ٹینشن لے کے بیٹھے ہو۔ 20-15 منٹ کا گیپ رکھتا ہوں گھر میں اور بیان میں، تاکہ اگر کوئی ٹینشن ہو تو 15-20 منٹ میں وہ ختم ہو جائے۔ ہر مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ٹینشن نہیں ہوتی، خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، قرآن نے حکم بیان کیا کہ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ ایک دفعہ مسئلہ بیان کر دیا کہ وراثت کے احکام یہ ہیں، بیوہ کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، ابا کا اتنا، اماں کا اتنا۔ یہ ایک لا بیان ہو رہا ہے، اس میں وراثت تقسیم کرنے کی ترغیب بیان نہیں ہو رہی۔ لا ہے کہ اسلامی لا یہ ہے، قانون یہ ہے، یہ نالج کی بات ہے، علم کی بات ہے بس۔ یہ آیت قرآن میں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے، دوبارہ اس کو ریپیٹ بولو نہیں کیا گیا۔ لیکن نماز پڑھنے کا حکم 20 بار، جنت کا حکم، جنت کا تبصرہ 20 بار، صدقات و خیرات کا تذکرہ 20 بار۔ کیوں؟ مقصد حکم بیان کرنا نہیں ہے، حکم پر عمل کرانا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ حکم پر عمل کرانا، تو عمل کرانے کے لیے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، قرآن کہتا ہے ہم اس طرح اپنی آیات کو بار بار پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں۔
تو دو قسم کی آیات سمجھ میں آ گئی قرآن میں. ایک وہ آیات جن میں کوئی آرڈر ہے, ان کو ریپیٹ نہیں کیا گیا. طلاق کی سے متعلق آیتیں دو مقام پہ اللہ نے بیان کی ہیں کہ ایسے طلاق ہوتی ہے اور ایک یہ صحیح طریقہ ہے, بس دوبارہ اس کو ریپیٹ. ایک جگہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بتا دیا کہ ایک اور دو طلاقوں کے بعد رجوع کا حق ہے, تیسری کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے. یہاں طلاق کا طریقہ نہیں بتایا, یہ بتایا کہ کتنی کے بعد رجوع ہوتا ہے اور کتنی کے بعد رجوع نہیں ہوتا. پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے یہ سورہ بقرہ میں. الطلاق مرتان, طلاقیں دو مرتبہ ہیں. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان, اس کے بعد اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو. پھر خلا کا حکم بیان کیا کہ عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی, تو جو پیسے دے کے وہ شوہر سے جان چھڑانا چاہتی ہے, شوہر اگر اس پہ راضی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آگے بتا دیا کہ یہ تو ایک طلاق خلا کے ذریعے ہو یا رجوع کے ذریعے دو طلاقیں ہوں, یہ تو حکم ہے, لیکن اگر تیسری دے دی فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, تیسری دے دی تو اب بھی حلال نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں طریقہ نہیں بتایا کہ دینی کیسے ہے, اس میں تو بتا دیا کہ ایک دو تین کے بعد یہ ہو جائے گا. یہ پوری آیت قرآن میں, یہ حکم قرآن میں ایک ہی دفعہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں اللہ نے کوئی نہیں لگائی کہ اسی مجلس میں دی ہو یا اگلی مجلس, سب فضول باتیں ہیں, ان کی کوئی سر نہ پیر ان باتوں کا. ابھی وہ انڈیا سے مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ مودی نے قانون بنایا کہ 3 طلاقیں دی تو 1 ہوں گی انڈیا میں نا. سوچ لو حضرت عمر کے دور کا قانون کیا تھا اور اب قانون کیا بن رہا ہے. تو وہ والا صحیح تھا, یہ والا صحیح ہے. سعودی عرب میں اب مفتیوں نے فتویٰ دینا شروع کیا کہ 3 1 ہوں گی. سعودی عرب میں اسلام آ جائے 1400 سال پہلے آیا تھا. 1400 سال پہلے حضرت عمر کی جو خلافت تھی, حضرت عثمان کی, حضرت علی کی, اس میں تو 3 کتنی تھیں؟ 3. وہ سعودی سمجھ میں نہیں آ رہے اس دور کے. آج کے لوگ ہمیں حوالے دے رہے ہوتے ہیں کہ سعودیہ کے مفتی اعظم کا یہ فتویٰ, اس کی کوئی ہماری نظر میں 2 ٹکے کی بھی ویلیو نہیں ہے. مفتی اعظم کی ویلیو ہے, احترام کرتے ہیں, ان کے اس فتوے کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ہماری نظر میں. پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہمیں نہ بتایا کریں سعودیہ کے فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دیا, سعودیہ کے فلاں. صحابہ تابعین فقہا کے مقابلے میں سعودی ہو یا دبئی کا ہو, 2 ٹکے کی ہماری نظر میں فتوے کے معاملے میں, جبکہ وہ صحابہ کے مقابلے میں ہو, کوئی ویلیو نہیں ہے. اٹھا کے دیوار پہ مار دیا کریں. آج کل یہ بہت فنڈر گیری چل رہی ہے, وہ فلاں سعودی مصر سے جامع ازہر سے فتویٰ لایا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں حضرت عمر کے دور کا فتویٰ تھا, نبی کے دور کا تو نہیں تھا. حضرت عمر کے دور کا فتویٰ نبی کے دور کے فتوے کے خلاف نہیں ہو سکتا. وہ فتویٰ جس میں حضرت عمر اکیلے نہ ہو, پوری امت ان کے ساتھ ہو. نبی کے دور کا جو فتویٰ پیش کیا جاتا ہے اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں متا کرتے تھے, حضرت عمر نے پابندی لگائی. جو مطلب اس حدیث کا ہے وہی مطلب اس حدیث کا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 1 ہوتی تھی. شیعہ لوگ متا کو حلال اسی حدیث کی بیس پہ تو کہتے ہیں. تو حضرت عمر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو نبی کے دور میں نہ ہو. اگر کریں گے تو صحابہ ان کو روکیں گے. اور بیوی کا حلال یا حرام ہونا اتنا بڑا آرڈر ہے, حضرت عمر نے آرڈر بھی جاری کر دیا اور سارے صحابہ اس کو اپنی حلال بیوی کو حرام بھی سمجھنا شروع کر دیا, اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دیا. کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. اکثر لوگ میرے بیانات پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں, اکثر تو نہیں کہہ سکتا, بہت سے لوگ کہ مفتی صاحب کی باتیں علمی نہیں ہوتی, علمی نہیں ہوتی. آپ کبھی بیٹھو نا تو پتہ چلے گا کہ یہ جو آج کل کے نئے نئے مارکیٹ میں اسکالر آ رہے ہیں, ان کے پاس علم ہے کتنا. وہ جو کوے کے حلال ہونے والا کلپ تھا اس میں میرے خلاف بڑا پروپیگنڈا کیا گیا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے. جو طنز کیا نا مجھ پر, اس جواب کا جواب ابھی تک کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. چپ کر کے بیٹھ گئے ہیں, اب اس پہ کلپ نہیں بنا رہے. ٹک ٹاکر جو ہے وہ میمز بنا رہے ہیں جو پرانا کلپ ہے, جب اس پہ اعتراضات تھے نا کہ مفتی صاحب نے کوے کو حلال قرار دیا, اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروایا. اس جواب کا جن مذہبی اسکالرز نے میرا مذاق اڑایا تھا ان کے پاس اس جواب کا جواب نہیں. اب وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں
اور پرانا کلپ ہی چلا رہے ہیں. یہ تو ان کی 2 ٹکے کی اوقات ہے, آپ خود سوچو. یہ ان کی علمی خیانت نہیں ہے کہ جب ایک چیز کا میں نے جواب دے دیا, صحیح مسلم کی حدیث پیش کی اس پہ, تو منہ پہ ٹیپ لگا کے کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ اب تم نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اسی طرح وہ میں نے جو کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ میاں بیوی, ایک شوہر امریکہ میں اور ایک بیوی کہاں ہو, بیوی پاکستان میں, اور بچہ پیدا ہو جائے تو بھی حلال ہوگا, اس پہ بڑا ریکارڈ لگایا گیا. اس کا بھی میں نے جواب ریکارڈ کروایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس جواب کا بھی کوئی جواب مارکیٹ میں اب تک, وہ جواب بھی پی گئے, سمجھتے ہیں؟ تو علم کی عمق اور گہرائی ختم ہو چکی ہے. سرسری حدیثوں کے ریفرنس اور فلانا اور یہ ہے چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور جو مذہبی اسکالرز جو کہلاتے ہیں مذہبی, حقیقت میں مذہبی ہے نہیں وہ, لیکن آج کل تو ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے نا. جو مذہبی بنے ہوئے ہیں, جب دلیل کا جواب آتا ہے نا تو وہ اس کو پی جاتے ہیں, وہ ٹاپک ہی چھوڑ دیتے ہیں, اس ٹاپک پہ بات ہی نہیں کرنی, وہ پرانا والا ہی چلاتے رہو. تو یہ اور کیا میں بات یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں 2 طرح کے مضامین ہیں. ایک طرح کے مضامین تو وہ ہیں جن میں قرآن نے کیا کہا, کوئی مسئلہ بیان کیا ہے, ان کو زیادہ قرآن نے ریپیٹ بولو نہیں کیا. دوسرے وہ مسائل ہیں جس میں کوئی موٹیویشن ہے, عمل پر ابھارا گیا ہے, ان مسائل کو قرآن بار 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 بیان کرتا ہے, بار بار بیان کرتا ہے. اور پھر قرآن بار بار بیان کر کے یہ بتاتا بھی ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ, دیکھو ہم اس طرح سے اپنی آیتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. یہ کون سی آیتیں ہیں؟ جس میں واعظ ہے, جس میں نصیحت ہے, جس میں عمل پر ابھارا جا رہا ہے. دوسری قسم, اچھا حدیث میں بھی ایسا ہی ہے. حدیث میں جو مسائل کا باب ہے نا, عام طور پر ہمیں جو حدیثیں ملتی ہیں, کوئی مسئلہ یا اسلامی لا جو نبی نے بتایا تو 1 دفعہ یا زیادہ زیادہ 2 دفعہ 3 دفعہ ریپیٹ کر دیا, بار بار اس کا تذکرہ بولو نہیں ملتا. مثال کے طور پر ایک اسلامی قانون ہے کہ آپ اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. جو آپ کا پہلے سے وارث ہے نا بھائی, آپ مریں گے کہ نہیں مریں گے مجھے پہلے یہ بتاؤ. جس دن مریں گے تو آپ کی وراثت آپ کے وارثوں کو ملے گی نا, تو جو آپ کے وارث ہیں ان کے لیے آپ زندگی میں وصیت نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری یہ گھڑی میرے بیٹے کو دے دینا, یہ گاڑی میری بیٹی کو دے دینا, یہ والا مکان میری بیگم کو دے دینا, یہ والے پلاٹ میرے ابا کو دے دینا. وہ تو پہلے سے وارث ہیں, ان کے لیے جو حصے اللہ نے متعین کیے ان سے زیادہ کی آپ وصیت بولو نہیں کر سکتے. یہ اسلامی لا ہے نا, قانون ہے. میرے ٹوٹے پھوٹے علم کے مطابق ایک ہی حدیث ہے بس, یہ اس بات کو دوبارہ ریپیٹ بولو نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کوئی اصحاب علم ایک اور کوئی روایت نکال لیں, ہو سکتا ہے مے بی, لیکن 2 ہوں گی 3 ہوں گی زیادہ زیادہ, بار بار اس کو ریپیٹ بولو نا نہیں کیا. لا ہے, قانون ہے, ریپیٹ کی ضرورت نہیں ہے نا. ایک بتا دیا بس 1 دفعہ کہ بھائی وارث کے لیے وصیت نہیں, ختم, کلعدم ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. لیکن اگر آپ وراثت تقسیم نہیں کرتے, بھائی بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے, بیوہ کی وراثت کھا جاتے ہو, چچا یتیم بھتیجوں کی وراثت کھا جاتا ہے, تو اس پر ایک حدیث نہیں ہے, اس پر حدیثیں بہت زیادہ, قرآن کی آیتیں بولو نا بہت زیادہ, کیونکہ لا سمجھ میں آ گیا. اس پر عمل کرانے کے لیے 1 دفعہ کافی نہیں ہے, بار 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 بار. ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال نہیں, حقیقت میں آگ کے انگارے کھا رہے ہیں, آگ کے انگارے کھا رہے ہیں وہ حقیقت میں. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس بارے میں کہ بجائے اس کے کہ مال کھاؤ بلکہ ان کی کفالت کرو, ان کی کفالت کرو.
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال کھا جاتے ہو، وارثوں کو دیتے نہیں ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے اتنی محبت کہ حرام کی طرف چلے گئے. تو یہ وہ مضامین ہیں جو بار بار حدیثوں میں ریپیٹ. تو خوب سمجھ لیں علماء کے بیان میں بھی جو فقہی مسائل ہوتے ہیں ان کا ٹاپک بہت کم ہوتا ہے. مسائل کا ٹاپک جو ہے نا، اور خاص طور پر اختلافی مسائل، ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی، ہاتھ یہاں، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان مسائل کو جو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سوسائٹی میں فسادی لوگ ہوتے ہیں. سمجھتے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ نماز کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے کہ نماز پڑھو، اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے. فوکس زیادہ اس کو کر رہے ہوتے ہیں جو پڑھ رہا ہے نا اس کو جا کے چھیڑو. تبلیغی جماعت والے گشت کرتے ہیں نا، گھر گھر جا کے نماز کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا کہ وہ جا کے یہ بھی ترغیب دے رہے ہوں کہ یوں پڑھو یوں نہیں پڑھو. تبھی اللہ نے دنیا میں اتنا کام لے لیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو توبہ کی توفیق ملی. لیکن جب وہ مسجد میں لائیں گے تو لانے کے بعد بعض لوگوں کو تکلیف شروع ہو جائے گی کہ ایسے کیوں پڑھ رہا ہے، ایسے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے. تو جو صحیح علماء ہوں گے وہ بھی کیا کریں گے، واعظ و نصیحت کا جو باب ہے جس میں ترغیب ہے اس کو بار بار بولو ریپیٹ کریں گے. یہ قرآن کی بھی سنت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اس کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. تو بعض موضوعات ایسے ہیں میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. یہ اس اشکال کا جواب دینے کے لیے اتنی لمبی تقریر کی ہے میں نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ انہی ٹاپک کو گھما رہے ہیں. بھائی عمل ہی نہیں ہو رہا تو میں گھماتا رہوں گا انہی ٹاپک کو قیامت تک. میں بولتا رہوں گا جب تک اللہ نے مجھ میں زندگی دی ہے. میری قیامت تو میری موت ہی ہے نا، میں بولتا رہوں گا. وہ اس لیے بولوں گا کہ بھائی یہ والے سافٹ ویئر کھوپڑی میں انسٹال کرنے ہیں ہم نے مرنے سے پہلے. صحیح ہے نا؟ جب تک یہ آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں کرنا ہم نے، یہ پرانا والا اپ ڈیٹ ہو گیا تو اور پکا ہو جائے گا. یہ والا نکال کے بالکل اس کو انسٹال کر کے دوسرے سافٹ ویئر ڈالنے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ جو سافٹ ویئر خاص طور پہ پاکستانیوں کی دماغ میں جس قسم کے سافٹ ویئر چل رہے ہیں نا، ان میں اتنے وائرس آ گئے ہیں کہ یہ اینٹی وائرس سے یہ ٹھیک ہونے والے بولو نہیں ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، باپ اتنا بیزار ہوتا ہے میرے پاس لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ مفتی صاحب یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا. میں بھی دیکھتا ہوں نا جب اس کو بہت زیادہ، تو میں کہتا ہوں بھائی یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، اس کو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب گاڑی بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے میکینک کہتا ہے اس کو بیچو دوسری لو یار، یہ ریپیئرنگ سے ٹھیک ہونے والی نہیں. تو بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو کھول کے دوبارہ سے اس کی فٹنگ ہوگی تو شاید کچھ ٹھیک ہو جائے. ریپیئرنگ کا چانس کیا ہو گیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. قرآن جو کہتا ہے نا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اب ان میں ریپیئرنگ بولو نا نہیں ہو سکتی. ایک حد تک ریپیئرنگ ہوتی ہے کسی چیز میں.